مینا اور اس کی فیملی ایک نیا گھر لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ چاروں بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ اب وہ اپنا پرانا گھر چھوڑ کے ایک نئے گھر میں جائیں گے، کیونکہ ان کا پرانا گھر بہت زیادہ ہی پرانا ہو چکا ہے۔ جب وہ اپنے نئے گھر میں پہنچتے ہیں تو مینا وہاں جا کر بہت خوش ہوتی ہے، اسے اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن ان کے گھر کے برابر میں ہی ایک دوسرا ٹوٹا پھوٹا گھر ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پرانا ہوتا ہے۔ ایک دن مینا اور اس کا بھائی باہر بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے آس پاس کے محلے میں سب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ ان نے کیسا گھر لیا ہے جو کہ اس ہانٹڈ ہاؤس کے برابر میں ہے۔ تبھی ان کی بال گر جاتی ہے اور وہ دور جگہ جانے لگتی ہے۔ مینا دیکھتی ہے کہ وہی ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں چلی گئی ہے۔ اب وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھائی مینا سے کہتا ہے کہ بال تم جا کر لے کر آؤ گی۔ مینا بیچاری اس ہانٹڈ ہاؤس میں گھس جاتی ہے۔ اسے وہاں جا کے بہت ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس سے ہال وے کے بالکل اینڈ میں اس کی بال ملتی ہے جو کہ مٹی سے بہت ہی زیادہ پرانی لگ رہی ہوتی ہے، ابھی تو خریدی تھی۔ مینا سوچتی ہے اب کتنی گندی ہو گئی، اب اس کو بھی گھر جا کے دھونا ہی پڑے گا۔ مینا بس وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے کہ اسے وہاں پہ کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مینا اس کمرے کی طرف جاتی ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اس کمرے میں کچھ نہیں ہوتا، بس پرانا پڑا ہوا سامان اور ادھر ادھر پیپرز بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے بھی جلدی جلدی جانے لگتی ہے تو اس کی نظر ایک عجیب سی چیز پر پڑتی ہے۔ وہ ایک عجیب عورت ہوتی ہے جسے دیکھ کر مینا ایک زور کی چیخ مارتی ہے اور وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ مینا کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ وہ اسے ہاسپٹل سے واپس لاتے ہیں اور سب اس سے پوچھتے ہیں آخر ہوا کیا تھا۔ مینا کا بھائی تو کچھ زیادہ ہی پریشان دکھ رہا ہوتا ہے۔ مینا انہیں سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آئندہ اس ہانٹڈ ہاؤس میں کبھی نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے۔ ان کی محلے میں بھی ادھر ادھر دوستی ہو جاتی ہے۔ انہیں اس ہانٹڈ ہاؤس کی کہانی پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہلے ایک بچی رہا کرتی تھی جس کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا تھا، اسی لیے وہ بچی مر گئی تھی۔ مینا کی امی نے پوچھا آخر اس کے ساتھ ایسا ہوا کیا تھا تو دوسرے کسی آدمی نے بولا کہ اس کے پیرنٹس آپس میں بہت لڑتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ اسی طرح گاڑی میں لڑ رہے تھے تو ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور صرف وہ بچی بچی۔ سب اسے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہارے پیرنٹس مر گئے، اسی لیے وہ اس ٹینشن میں آ کر خود بھی مر گئی۔ مینا کی فیملی کو یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ پھر بہت رات ہو چکی تھی اس لیے وہ لوگ سونے چلے گئے۔ اس رات ان لوگوں کو اور سارے محلے والے لوگوں کو کسی کے گانے کی آواز آتی رہی۔ کوئی بھی اس رات سو نہ پایا سکون سے۔ دن میں سب لوگوں نے ادھر ادھر پوچھا کہ آخر کل رات ہوا کیا تھا، کون گا رہا تھا، کون سب کو تنگ کر رہا تھا۔ مینا کی امی بھی سب سے پوچھنے گئی تو لوگوں سے پتہ چلا کہ وہی یہ بچی تھی۔ اسے گانے کا بھی بہت شوق تھا اور اب وہ گا رہی ہے۔ اس کے بعد
ہر دن اسی طرح کی عجیب عجیب چیزیں ہونے لگی اور مینا کی فیملی کو خبر پہنچی کہ ایک دن دو بچے اس ہانٹڈ ہاؤس میں گھومنے گئے تھے اور ان نے ادھر ادھر جا کے برا بھلا کہا اور وہ وہیں سے مرے ہوئے ملے۔ یہ خبر بہت ہی خوفناک خبر تھی۔ مینا کی امی نے جا کے ان کے پیرنٹس کو تسلی دی اور کہا کہ ہم یہ جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کے پیرنٹس نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں۔ مینا کی فیملی کے جانے کے بعد دوسرے محلے والے بھی آہستہ آہستہ اس جگہ کو چھوڑ کے جانے لگے۔ کسی کو بھی وہ جگہ اب سیف نہیں لگتی تھی، کسی کو بھی نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ پورا ٹاؤن خالی ہو گیا اور اب لوگ اسے ایک گھوسٹ ٹاؤن کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر وہاں پہ رات میں جاؤ تو وہاں پہ وہی بچی ملتی ہے جو کہ اپنا وہی سانگ گا رہی ہوتی ہے اور خوشی سے پورے ٹاؤن میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔